बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, अडयाला जेल से आ रही है कि इमरान खान साहब ने गंडे के ऊपर क्रॉस लगा दिया है। अली अमीन गंडापुर साहब, सीएम खबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इमरान खान ने फारिग कर दिया है। इमरान खान का हुक्म आ चुका अडयाला जेल से कि गंडापुर साहब को कहें अल्लाह हाफिज बड़ी, सी यू इंशाल्लाह, फिर कभी देखेंगे। इस वक्त फिलहाल आप साइड पर हो जाएं, आप यहां से हट जाएं। मुझे एक दिलेर, बहादुर और गैरतमंद सीएम की जरूरत है। लिहाजा इमरान खान साहब ने गंडापुर साहब को, नाज़रीन ये खबर आ रही है कि उन्हें फारिग कर दिया है, गंडापुर साहब को साइडलाइन कर दिया गया है। और ये सिर्फ गंडापुर साहब की कुर्सी फारिग नहीं हुई है, बल्कि गंडापुर साहब की जो पॉलिटिक्स है, गंडापुर की पूरी सियासत है, उसके ऊपर इमरान खान ने क्रॉस लगा दिया है। गंडापुर साहब एक लंबे टाइम से नजर आ रहा था, नाज़रीन किसी और तरफ से खेल रहे हैं। और जाहिर है जब तक खान का नाम था तो गंडापुर साहब थे, तो अब खान, वो इमरान खान साहब ने हटा दिया गंडापुर साहब के सामने से अपना नाम। और सनम जावेद की मेरे ख्याल में जो गिरफ्तारी थी, उसके बाद शायद ये फैसला कर लिया था खान ने कि बस एनफ, बहुत ज्यादा हो गया है। लिहाजा अभी की खबर ये है, तकरीबन 4 बजे मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं कि अली अमीन गंडापुर साहब को बतौर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान साहब ने फारिग कर दिया है। नाज़रीन जो पंजाब में करप्शन हो रही है, करप्शन ने भी अपने कान बंद कर दिए हैं और करप्शन भी चीखें मार रही होगी कि बस कर, बस कर। खौफनाक किस्म की करप्शन है नाज़रीन। मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर बोलने नहीं दिया जाता। ये जो आवाज आप तक पहुंच रही है, यकीन मानिए इंतहाई दबाव, प्रेशर, फ्रस्ट्रेशन के बाद ये आप तक ये आवाज या ये प्लेटफॉर्म यहां से आपको रिपोर्ट कर रहा है, आप तक खबरें तमाम तक पहुंचा रहा है। खौफनाक करप्शन है और उसके ऊपर बात करना इस वक्त बिल्कुल यानी आपके लिए खतरे से खाली नहीं है, जो सूरत हाल बन चुकी है। नाज़रीन ये खाली तशहीर के ऊपर, खाली एडवर्टीजमेंट के ऊपर, बल्कि आज की अखबार की एक खबर थी कि फलाना एक नया मंसूबा आने वाला है, उसका जो ग्राउंड ब्रेकिंग है या उस पर जो पहला पत्थर लगाना है, उसके लिए अलग से तशहीर और अखबार में खबरें चलवाई जा रही हैं। ये नाज़रीन अभी तक तकरीबन 11 अरब 60 करोड़ 40 लाख रुपए की मरीम नवाज साहब की इश्तिहारी मुहिम चल चुकी है। 11 अरब रुपए खाली इश्तिहारी मुहिम के ऊपर ये अभी तक लग चुके हैं। और ये मरीम साहब ने इश्तिहारी मुहिम चलाई है। और उसके बाद में आपके सामने जाहिद किशकोरी साहब की स्टोरी रख देता हूं। एक नई इलेक्ट्रिक बसेस पंजाब के अंदर चलाई जाने लगी हैं। चलिए ठीक है, अच्छा है, आपका प्रोजेक्ट है, लेकिन उसकी खाली नाज़रीन तशहीर के लिए 1 अरब रुपया मांगा गया है। 1 अरब रुपया खाली तशहीर के लिए। और फिर नाज़रीन जाहिद किशकोरी साहब के मुताबिक मरीम साहबा जो भी छोटा मोटा ये जो भी इवेंट करती हैं, एक इवेंट के ऊपर जहां पर बताया जाता है कि गाड़ी फलानी जगह साफ हुई, फलानी जगह 6 करोड़ रुपए से ज्यादा कॉस्ट करता है वो। 6 करोड़। ये जाहिद किशकोरी साहब की जो वीडियो का पहला हिस्सा है 2 मिनट का, ये ब्राइम मेहरबानी सुन लिया। तो इस पर मेरे पास एक ब्रेकिंग स्टोरी आई है कि जो ये इलेक्ट्रिक बसेस जिनका इफ्तिताह हो रहा है और अब तक 6 अजला में या 6 शहरों में ये बसेस लॉन्च हो चुकी हैं और 200 के करीब ये बसेस आ चुकी हैं। इस पर हुकूमत पंजाब जो इसकी कैंपेन चला रही है, मीडिया कैंपेन है या इसकी पब्लिसिटी कैंपेन है, उस पर 1 अरब रुपए की डिमांड की है। और एक कैंपेन पर या एक इफ्तिताह पर जो चीफ मिनिस्टर करती हैं, वो कम से कम 6 करोड़ रुपया खर्च होता है। ये अलार्मिंग नंबर है नाज़रीन। अरबों रुपए खाली तशहीर के लिए, खाली एडवर्टीजमेंट के लिए, खाली माहौल बनाने के लिए नाज़रीन लगाए जा रहे। पाकिस्तान में फूके जा रहे हैं, फूक। और ये वो मुल्क है नाज़रीन जिसके अंदर 50-55% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। अमीर अब्बास साहब लिखते हैं, मंसूबों की जाती तशहीर और शोबाजी के लिए कौमी खजाने को शीरे मदर समझकर लूटा जा रहा है। जिन्हें तोशाखाना और अलकादिर ट्रस्ट आंख का शतीर लग रहा था, उन्हें यह करप्शन हलाल लग रही है। मुनाफकत और शख्सी मुफाद को कौमी मुफाद का नाम देकर चंद लोग खुद ही मुल्क और कौम के मुकद्दर के फैसला साज बन चुके हैं। मुजरिम को महरम और महरम को मुजरिम बनाने को मुल्क बचाने का नाम दिया जा रहा है। नाज़रीन ये लूट रहे हैं, खा रहे हैं, दोनों हाथों से पैसों की बोरियां भरी जा रही हैं। और अब यकीन माने ये सब मुल्क से भाग जाएंगे, ये सब पाकिस्तान से निकल जाएंगे। और फिर अगले 10-15 साल में और आप इसी गुर्बत की चक्की में, इसी जो फाइनेंशियल जो बिल्कुल सख्त जो फाइनेंशियल सख्त इन्होंने ये कर रहे हैं, मुल्क के अंदर से पैसे निकाल रहे हैं, ये मैं और आप 15 से 20 साल नाज़रीन अगले फिर एड़ियां रगड़ेंगे, फिर हमारी जवानियां बर्बाद होंगी, फिर हमारे मुल्क के अंदर हालात खराब होंगे और ये खजाने, पैसे, माल, दौलत भरकर बोरियां लेकर मुल्क से बाहर निकल जाएंगे। 11 अरब रुपए तशहीर के ऊपर कोई सेंस बनता है या समझ से बाहर। इट्स वेरी सैड जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है और खुलकर इस मुल्क को नाज़रीन लूटा जा रहा है और दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। अब नाज़रीन एक बहुत ही परेशान कुन और अफसोसनाक खबर है और बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर न तो पॉलिसी बनती हुई हमें नजर आ रही है, ना डिबेट डिस्कशन हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। ये जिला औरकज़ई में नाज़रीन दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन, ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद आरिफ समेत 11 फौजी जवान शहीद हो चुके हैं
اور فائرنگ کے تبادلے میں 19 خوارج مارے گئے ہیں. 11 فوجی جوان ناظرین آج بھی شہید ہوئے ہیں. آج سے گزشتہ منتھ 12 فوجی جوان شہید ہوئے تھے. اور ناظرین 2024 کے مقابلے میں 2024 میں میرے خیال میں ٹوٹل 2500 جوانوں کی اور سیویلینز کی جانیں گئی تھی, اور 2024 میں 2500 روم کی جانیں گئی تھی, اور 2025 میں ناظرین یہ 40% زیادہ سرج ہے, 46%, اور یہ سال ابھی ختم نہیں ہوا ہے. تو اندازہ لگا لیں کہ کس حد تک دہشت گردی ناظرین پاکستان کے اندر بڑھ رہی ہے. یہ بھارتی پراکسیز ہیں جو افغانستان کے اندر سے پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں. آپ کو کوئی پالیسی نہیں نظر آئے گی, آپ کو پارلیمان کے اندر ڈیبیٹ ڈسکشن نہیں نظر آئے گی, بلکہ پاکستان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی نے مریم نواز کے بارے میں بات نہیں کرنی. مریم نواز پر بات کی, بھائی چھکے جاؤ گے, مارے جاؤ گے, گھسیٹے جاؤ گے. اور یہ میں چاہ رہا ہوں کہ بیرسٹر مونی فاروق صاحب کو آپ پہلے سن لیں. NCCIA ہے, اس کو یہ ڈائریکشن ہے اب کہ اس نے جتنے بھی لوگ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان کی فوج کے خلاف, اس کی قیادت کے خلاف, خاص طور پر خواتین پولیٹیشنز کے خلاف, پرٹیکولرلی مریم نواز شریف صاحبہ کے خلاف اور دیگر لوگوں کے جو مغالطات بک رہے ہیں, ان سب کے حوالے سے ایک باقاعدہ طور پر ایک پورا میکینزم بنایا گیا کہ ان کو اسپیئر نہیں کیا جائے گا. خاص طور پر جن لوگوں نے پرائم منسٹر اور صدر کے جو پرائم منسٹر اور آرمی چیف کا جو دورہ تھا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا امریکہ کا, اس وقت جو حرکتیں کی ہیں ان لوگوں کو بھی اسپیئر نہیں کیا جائے گا. ناظرین 11 فوجی جوان آج شہید ہو گئے ہیں. اوورآل یہ نمبر بہت بڑا ہے. خالی اس سال کے جو تیسرا کوارٹر ہے اس میں 900 کے قریب ناظرین شہادتیں ہو چکی ہیں. 350 یا 400 کے قریب لوگ زخمی ہیں. خوفناک نمبر ہیں, پریشان کن نمبر ہیں. لیکن پاکستان کے اندر آج بھی بلکہ سرگودا میں ایک مقدمہ ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کو کسی نے واٹس ایپ گروپ میں یا پھر ایک پرائیویٹ محفل میں بندر یا بندریا کہہ دیا, یعنی کسی کو بندر کہہ دیا اور کسی کو اس نے بندری کہہ دیا. اور یہ اس کے اوپر, اور پھر ان کی بحث پارلیمان کے اندر کیا ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی کے کل ایک سینیٹر نے کہا کہ مریم صاحبہ جنگلی بھینس ہیں. مریم صاحبہ یہ کہتی ہے پنجاب میرا ہے, میں پنجاب کسی کو نہیں دوں گی. پنجاب نہیں, پنجاب کے بارے میں کوئی بات چیت نہ کرے. اور ادھر سے یہ کرے نہیں پنجاب میں بات چیت ہوگی, ادھر سے یہ کرے سندھ پر. ڈیبیٹ ڈسکشن کو امیجن کرے نا. شہباز شریف صاحب دنیا کے ملکوں کے دورے پر, یعنی وہ ملائیشیا میں جا کر خود ہی کا مطلب سمجھا رہے ہیں انگریزی میں, اور یہ انٹرنلی ہمارے ملک کے اندر ناظرین سیکیورٹی کے حالات ہیں. یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. یہ بڑی خوفناک خبر ہے جو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. ناظرین انڈیا اٹیک کرنے والا ہے پاکستان پر, اور یہ مذاق نہیں ہے, یہ صرف خالی ایک ہوائی بات نہیں ہے. ابھی یہ بہت سارے بڑے سنجیدہ لوگ, بڑے سنجیدہ تھنک ٹینکس ساری اس کی جو پاسبلٹی ہیں وہ اس کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں. میں دیکھ رہا تھا ناظرین پروین سوانی صاحب بھی اس بارے میں بات چیت کر رہے ہیں کہ جو انڈین آرمی چیف بات چیت کر رہے ہیں. پھر جو سارا ماحول بن رہا ہے کہ آپریشن سندور 2 دوبارہ سے ہو سکتا ہے, چونکہ مودی کے ساتھ جو ہوا ہے اس کے بعد وہ پاکستان پر اٹیک کرے گا. انٹرنلی ہماری پولرائزیشن ناظرین بڑھتی چلی جا رہی ہے, میسو ہوتی چلی جا رہی ہے. اور دوسری طرف ناظرین یہ بھارت باقاعدہ سے سر اٹھا رہا ہے, بلکہ ڈاکٹر موہت پیرزادہ صاحب نے بھی اس کے اوپر ایک ٹویٹ کیا. وہ لکھتے ہیں Is India planning a war against Pakistan in November? کہ نومبر میں کیا انڈیا پاکستان پر دوبارہ حملہ کرنے کا سوچ رہا ہے. From the statements of the Indian Army Chief and the reaction of the Pakistani side, it look like something is happening. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے جو کہ ہو رہا ہے. پھر ناظرین مختلف جو اکاؤنٹس ہیں وہ اس بارے میں لکھ رہے ہیں کہ اگر انڈیا نے اٹیک کیا بھی پاکستان پر تو وہ اگلے 10 ہفتوں کے اندر یا پھر نومبر کے اندر ہی ہوگا, چونکہ اس کے بعد سردی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس کے بعد جو ماحول ہے وہ سازگار نہیں ہوتا کسی بھی طرح کی ٹروپس موومنٹ کے لیے. لہذا جو بھی ہونا ہے وہ اگلے منتھ نومبر میں یا پھر اگلے 10 ہفتوں کے بیچ میں ہونا ہے. تو یہ بڑی خوفناک صورتحال ناظرین اس ریجن کو لے کر, اس خطے کو لے کر بن رہی ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں. دوسری جانب ناظرین ایک اور بڑی میجر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. 10 سینٹرل ایشین اسٹیٹس جنہیں لیڈ کر رہے ہیں رشیا اور چائنا, انہوں نے باقاعدہ سے ریجیکٹ کر دیا ہے کہ کوئی بھی ایکسٹرنل پاور افغانستان کے اندر نہیں آ سکتی. 10 سینٹرل ایشیا کی اسٹیٹس جمع ہوئی ہیں افغانستان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. روس باقاعدہ سے اس نے اسٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے, چائنا نے اسٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے کہ کوئی بھی ملک افغانستان کے اندر آ کر اب ملٹری بیس نہیں بنا سکتا. یعنی ٹرمپ جو کہہ رہا تھا کہ میں بگرام ایئر بیس وہاں دوبارہ سے لوں گا یا وہاں پر دوبارہ سے ملٹری لے کر جاؤں گا, تو وہ دنیا منع کر گئی ہے. اور اس خطے کی یا جو ایمرجنگ پاورز ہیں یا جو چائنا ہے وہ کھڑا ہو گیا, روس کھڑا ہو گیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہاں پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پاکستان کے اندر ناظرین اس وقت جو چل رہا ہے معاملات وہ بنیادی طور پر 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ہیں, اور پاکستان جو باقاعدہ سے سپریم کورٹ کے اندر آئینی بینچ نے آج اس کی سماعت بھی کی ہے. بنیادی طور پر ناظرین نقطہ کیا ہے؟ نقطہ یہ ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے کیا یہ ٹھیک تھی یا ٹھیک نہیں تھی. اب اسے سننے والا ناظرین 8 رکنی بینچ ہے. یہ جو 8 رکنی آئینی بینچ ہے یہ خود بینیفیشری ہے, یہ خود اس 26ویں آئینی ترمیم کی پیداوار ہے. چونکہ آئینی ترمیم کے ذریعے جوڈیشل کمیشن کے اندر باقاعدہ سے سیاستدانوں کو لایا گیا جنہوں نے یہ 8 رکنی بینچ بنایا ہوا ہے, اور وہ بینچ خود سن رہا. آج ان کے سامنے ناظرین 36 درخواستیں یہ تھی کہ بھائی آپ نہ سنیں, بلکہ آپ اسے یا تو فل آئینی بینچ کے سامنے لگائیں جو کہ 15 رکنی بینچ ہے, یا پھر آپ اسے 16 ان ججز کے سامنے لگائیں سپریم کورٹ کا وہ والا فل کورٹ جو کہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے کا تھا, یا پھر فل کورٹ سپریم کورٹ کے سامنے لگائیں جو اس وقت 24 سے 25 معزز ججز ہیں. اب اس میں بھی ناظرین صدیق جان صاحب لکھتے ہیں
کہ جب جسٹس عائشہ ملک صاحبہ بات چیت کر رہی تھی تو اس دوران سپریم کورٹ کا جو یوٹیوب چینل ہے ناظرین وہ میوٹ ہوا، بند ہوا، تو وہ کہہ رہے کہ اتفاق نہیں ہو سکتا. حامد خان صاحب نے بڑا کلیئر کٹ یہ کہا کہ جب بھی آئین کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے تو ہمیشہ فل کورٹ بنتا ہے، لہذا یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ سماعت کریں اور آگے چلے جائیں. تو یہ بہرحال سپریم کورٹ کے اندر ایک پروسیڈنگز ہے ناظرین جو کہ اس وقت جاری ہیں. بلکہ حامد خان صاحب نے کہا کہ دیکھنا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم آئین کے مطابق ہے بھی یا نہیں. عدالت میں آدھا فل کورٹ موجود ہے، بقیہ 8 ججز کو بھی بینچ کا حصہ بنایا جائے. جہاں بھی آئین پر سوال اٹھا ہمیشہ فل کورٹ بنا ہے. ماضی میں فل کورٹ کے لیے کوئی جج دستیاب نہیں تھا تو ایڈ ہاک جج کو بھی شامل کیا گیا. تو یہ حامد خان صاحب نے بنیادی طور پر نقطہ سامنے رکھا ہے. تو لیٹس سی اس میں سے کیا نکلتا ہے ناظرین، اب کیا مزید پروسیڈنگز ہوتی ہیں اور یہ کہانی کس طرف جاتی ہے. اعزاز سید صاحب کے ناظرین ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ ایک ڈپلومیٹ نے انہیں بتایا کہ اسرائیل نے شاید خان کے اوپر بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی اور خان نے ڈیلیور ٹھیک سے نہیں کیا. اعزاز سید صاحب کو سن لیں. تو خان صاحب کے اوپر بڑی انویسٹمنٹ کی تھی تو یہ رپورٹ تو کر دیتے خدا کے بندے. لیکن نہیں، وہ محفل ایک کلوز محفل تھی، ہم ایک ابھی ڈسکشن ہو رہی ہے تو میں بات کر رہا ہوں جی. تو انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب پہ تو ہم نے بڑی انویسٹمنٹ کی تھی. عمران خان صاحب سے جو ایکسپیکٹیشن تھی ان ایکسپیکٹیشن کے ساتھ خان صاحب نے پرفارم نہیں کیا. اس کے اوپر ناظرین میں جاوید چودھری صاحب کا کمنٹ آپ کو سنوانا چاہتا ہوں. جاوید چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ سینس نہیں بن رہا، منطق نہیں بن رہا، لاجک نہیں ہے اس کے اندر. جاوید چودھری کو بھی سن لیں. ان کی گفتگو تھی کسی شو کے اندر جس کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ میں کسی جگہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ ایک اسرائیلی ڈپلومیٹ بھی تھے اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نے عمران خان پہ بہت زیادہ محنت کی ہے لیکن ہماری محنت کامیاب نہیں ہوئی وغیرہ وغیرہ. اب دیکھو ذات سید کی جو اخلاص ہے اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، ان کی جو رپورٹنگ ہے اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ جو اسرائیلی ڈپلومیٹ ہے اس پہ اعتراض ضرور کیا جا سکتا ہے، اس کی ذہانت پہ اور بیوقوفی پہ. یہ کون سا ایسا ڈپلومیٹ ہوگا جو اتنا بڑا قومی راز جو ہے وہ اتنا اوپنلی بتا رہا ہو. تو پہلے تو یہ ہے کہ وہ جو ہے نا ڈپلومیٹ، اس کو ڈپلومیٹ نہیں کرنا چاہیے. خیال رکھیے گا ناظرین، اپڈیٹ کریں گے. اللہ